بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تربیت اولاد کے متعلق اپنی ذمہ داریوں کو سمجھو۔ از حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ۔ قسط اول۔ حضرت خلیفۃ المسیح الثانی رضی اللہ عنہ نے یہ تربیتی تقریر مورخہ 27 دسمبر 1938 عیسوی کو جلسہ سالانہ قادیان میں مستورات کو مخاطب کرتے ہوئے ارشاد فرمائی، جس میں احمدی خواتین کو تربیت اولاد کے حوالے سے ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی۔ آپ نے اپنی اس تقریر میں تربیت اولاد کی اصل ذمہ دار عورتوں کو ٹھہرایا۔ حضور رضی اللہ عنہ نے اپنی اس تقریر میں مردوں کو بھی ان کی ذمہ داریوں کی طرف توجہ دلائی ہے، خاص طور پر عورتوں کے جذبات کا خیال رکھنے اور ان کے رشتہ داروں سے حسن سلوک کی تلقین فرمائی ہے۔ اس سلسلے میں آپ رضی اللہ عنہ نے بڑی ہی اور حکمت بات فرمائی کہ عورتوں کے جذبات کا خیال نہ رکھنے سے وہ کئی قسم کی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتی ہیں، اس لیے مرد کو اپنی بیوی کے جذبات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اس تقریر کے آخر پر حضور نے تحریک جدید اور عورتوں کی ذمہ داریوں پر بھی مختصراً روشنی ڈالی اور تحریک جدید کے سادہ زندگی کے مطالبے کا عورتوں کے ساتھ گہرا تعلق بیان کرتے ہوئے عورتوں کو نصیحت فرمائی۔ مدیر تشہد، تعوذ اور سورہ فاتحہ کی تلاوت کے بعد حضور نے فرمایا، ہمارے ملک میں ایک کہانی ہی مشہور ہے، بلکہ اس کے متعلق ایک ضرب المثل بنی ہوئی ہے اور اپنی بھی بھول گیا۔ کہانی یوں بیان کرتے ہیں کہ کسی کوے نے ہنسوں کی چال جو دیکھی تو وہ اسے پسند آئی۔ اس نے سمجھا کہ میری چال اچھی نہیں، آخر اس نے کچھ ہنسوں کے پر اٹھائے اور اپنے پروں میں اڑس لیے اور لگا ان کی سی چال چیرنے، مگر وہ ان کی چال کب چل سکتا تھا؟ ہنسوں نے اسے اجنبی پرندہ سمجھ کر مارنا شروع کیا۔ یہ وہاں سے نکل کر اپنے کووں میں شامل ہوا، مگر چونکہ یہ کچھ مدت ہنسوں کی چال چل کر اپنی بھی بھول گیا تھا، اس لیے کووں نے بھی اسے چونچے مار مار کر اپنے میں سے باہر کیا۔ اب یہ اکیلا رہ گیا، نہ ادھر کا رہا نہ ادھر کا رہا، نہ ہنسوں نے اسے ساتھ ملایا نہ کووں نے اسے شامل کیا۔ اس مثال یا اس کہانی کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز کو جس کام کے لیے پیدا کیا وہی اس کام کو بخوبی سمجھ سکتی اور احسن طور پر انجام دے سکتی ہے۔ اردو میں ایک اور ضرب المثل ہے کہ جس کا کام اسی کو ساجھے، جب ایک کا کام دوسرا کرنے لگے گا تو لازماً خرابی پیدا ہوگی اور وہ ایک عجوبہ بن جائے گی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو دو قسموں میں تقسیم کیا، ایک مرد دوسری عورت۔ ان میں اللہ تعالیٰ نے بعض اشتراک رکھے ہیں اور بعض اختلاف بھی رکھے ہیں۔ مثلاً کھانے پینے میں مرد اور عورت ایک ہی قسم کے ہیں، یہ کبھی نہیں ہوا کہ مرد کھاتے ہیں اور عورتیں نہ کھاتی ہوں۔ گو غذاؤں میں تھوڑا سا فرق ہوتا ہے، مثلاً بعض حصے عورتوں کے اور قسم کی غذا چاہتے ہیں اور مردوں کے اور قسم کی۔ مثلاً عورتوں کے جسم پر چربی زیادہ آ جاتی ہے، اس لیے عورتیں سردی زیادہ برداشت کر سکتی ہیں، اور یہ اس لیے کہ عورت اپنے بچوں کو دودھ پلا سکے، تو اس طرح خدا نے بچے کی حفاظت فرما دی۔ تو یہ صرف خدا تعالیٰ کی حکمت کے ماتحت فرق ہے۔ اسی طرح مرد اور عورت میں اللہ تعالیٰ نے یکساں طور پر ترقی کرنے یعنی عقل کا مادہ رکھا ہے۔ نہ مرد کہہ سکتا ہے کہ عقل اور دماغ مجھے ہی دیا ہے، نہ عورت ایسا دعویٰ کر سکتی ہے۔ اسی طرح زبان مرد عورت کو ایک سی دی ہے، اگر مرد بڑے بڑے مقرر ہوتے ہیں تو عورتیں بھی۔ ہاتھ پاؤں وغیرہ بھی اللہ تعالیٰ نے دونوں کو برابر دیے ہیں، مگر قوتوں میں اللہ تعالیٰ نے فرق رکھا۔ بعض قوتیں اللہ تعالیٰ نے مردوں کو زیادہ دی ہیں اور عورتوں میں کم ہیں۔ مثلاً اعصاب کی طاقت مردوں میں عورت کی نسبت بہت زیادہ ہے، مرد عورت کی نسبت بہت زیادہ بوجھ اٹھا سکتا ہے، مگر اس کے مقابل میں عورت میں اللہ تعالیٰ نے صبر کی رکھی ہے۔ صبر سے مراد ایک مشکل کو لمبے عرصے تک برداشت کرنا ہے۔ یہ طاقت مرد میں یا تو ہے ہی نہیں یا بالکل کم ہے۔ اس کی موٹی مثال بچے کی ہے۔ بچہ روتا ہے، چلاتا ہے، مگر عورت کے ماتھے پر بل تک نہیں پڑتا۔ 100 میں سے ایک مرد ہوگا جو عورت کا یہ کام کرے گا۔ اس معاملے میں عورت کا دل خدا تعالیٰ نے پہاڑ بنایا ہے۔ دنیا کے بڑے سے بڑے فلاسفر کو ایک دن کے لیے ایک بچہ دے دو، شام تک وہ نیم پاگل ہو جائے گا۔ اس کے مقابلے میں سفر میں، جنگ میں مرد ہی کام آتے ہیں۔
یہاں پر عورت کتنی ہی ہوشیار کیوں نہ ہو گھبرا جائے گی۔ حالانکہ بچوں کی پرورش کے معاملے میں جاہل سے جاہل عورت عقل مند سے عقل مند مرد سے زیادہ معاملہ فہم اور عقل مند ثابت ہوگی۔ یہ طاقت عورتوں میں اس قدر بڑھی ہوئی ہے کہ مردوں میں مقابلتاً اس کا سینکڑواں حصہ بھی نہیں۔ مردوں میں بھی بچے پالنا جانتے ہیں۔ میں نے اپنے تجربے میں کئی ایسے آدمی دیکھے ہیں جنہوں نے بچوں کی پرورش اچھی طرح کی۔ مثلاً ایک مرد کی بیوی مر گئی تھی، اس کا ایک لڑکا اور ایک لڑکی تھی، اس نے دوسری شادی نہیں کی اور خود اپنے بچوں کی پرورش کی۔ اس طرح ہمارے ایک دوست قادیان کے ہیں، پیر افتخار احمد صاحب۔ یہ حضرت خلیفۃ المسیح اول کے سالے اور منشی احمد جان صاحب کے بیٹے ہیں۔ منشی احمد جان صاحب کو خدا تعالیٰ نے ایسی بصیرت عطا کی تھی کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے ابھی دعویٰ مسیحیت بھی نہیں کیا تھا کہ انہوں نے حضور کو لکھا، ہم مریضوں کی ہے تم ہی پہ نظر، تم مسیحا بنو خدا کے لیے۔ تو وہ بہت بڑے بزرگ اور ولی اللہ تھے۔ ان کے بیٹے پیر افتخار احمد صاحب بچوں کے پالنے میں بڑے ماہر ہیں۔ مولوی عبدالکریم صاحب مرحوم سلسلے کے بہت بڑے رکن تھے۔ ان کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے حضور ایک قرب حاصل تھا کہ معاملات میں بہت غیرت رکھتے تھے۔ اس زمانے میں تکلف اور آسائش وغیرہ کا خیال تو ہوتا ہی نہیں تھا۔ پیر صاحب کے رہنے کے لیے ایک کوٹھڑی حضرت صاحب کے گھر میں تھی اور اس کے اوپر کی کوٹھڑی میں مولوی عبدالکریم صاحب رضی اللہ عنہ رہا کرتے تھے۔ پیر صاحب کے بچوں کے رونے چلانے کی آواز آنے پر ان کو غصہ آ جایا کرتا تھا اور اکثر پیر صاحب سے فرمایا کرتے تھے، پیر صاحب آپ بھی کیسے ہیں، بچوں کو چپ کیوں نہیں کراتے؟ مجھے تو ان کے رونے کی آواز سے سخت گھبراہٹ ہوتی ہے۔ جب 1905 عیسوی میں زلزلہ آیا اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام دوستوں کے باغ میں رہنے لگے تو ان دونوں کے جھونپڑے بھی پاس پاس تھے۔ وہاں ایک دن مولوی صاحب نے پیر صاحب سے کہا، پیر صاحب میری سمجھ میں نہیں آتا کہ آپ کے بچے روتے ہیں اور آپ نے ان میں سے ایک کو نہایت اطمینان سے کندھے سے لگایا ہوتا ہے اور دوسرے چکارتے رہتے ہیں۔ اگر میرے پاس ہوں تو ایسا نہ ہو سکے، بلکہ مجھے تو یہ دیکھ کر ہی گھبراہٹ ہو جاتی ہے۔ پیر صاحب مسکرا دیے اور کہنے لگے، میری سمجھ میں یہ بات نہیں آتی کہ بچوں کو تو میں نے اٹھایا ہوا ہوتا ہے اور آپ کو یوں ہی گھبراہٹ کیوں ہوتی ہے؟ تو بعض مرد ایسے ہوتے ہیں مگر بالعموم مردوں کو اگر بچے سنبھالنے پڑیں تو تھوڑی دیر میں ہی گھبرا جائیں۔ مجھے تو 5 منٹ بھی اگر بچہ رکھنا پڑے تو گھبرا جاتا ہوں، لیکن عورتیں کھانا پکانا، پڑھنا لکھنا سب کام کرتی ہیں اور بچوں کی نگہداشت اور ان کے رونے چلانے سے ذرا نہیں گھبراتی۔ اگر گھبرا بھی جائیں رسید کی اور 1 منٹ کے بعد پھر گلے لگا لیا۔ غرض فطرتیں اللہ تعالیٰ نے مختلف رکھی ہیں۔ اگر کوئی چاہے کہ دونوں کے فرائض بدل دیے جائیں تو دونوں اپنے اپنے کاموں میں ناقص رہ جائیں گے۔ ہر ایک اپنا اپنا کام کر سکتا ہے، جیسا کہ اگر کوئی ہاتھ کا کام پیر سے لینا چاہے یا پیر کا کام ہاتھ سے لینا چاہے تو یہ ناممکن ہے۔ 20 کام ہاتھ کے ایسے ہیں جو پیر یا تو بالکل ہی نہیں کر سکے گا یا اگر کرنے کی کوشش کرے گا تو خراب کر دے گا۔ دونوں کے کام مختلف ہیں اور علیحدہ علیحدہ کاموں کے لیے خدا تعالیٰ نے ہاتھ اور پاؤں بنائے ہیں۔ باقی آئندہ۔ الفضل انٹرنیشنل، 7 جولائی 2020 عیسوی، بروز منگل، آواز محمد اظہار۔